سلام برای شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس هفتم را می‌خوانیم. درس هفتم ما محمد بن زکریا رازی کاشف الکل، الکل کو کشف کرنے والے بنانے والے محمد بن زکریا رازی در حدود 1200 سال پیش در شهر ری جوانی میزیز که بعدها به نام رازی شهرت پیدا کرد کہ تقریباً 1200 سال یعنی 1200 سال پہلے رے کے شہر میں ایک جوان بندے نے یا بندے خدا نے ایک جوان وہاں زندگی گزار رہا تھا کہ جس کو بعد میں رازی کے نام سے شہرت پیدا ہوئی. وہ بسیار کنجکاو و دقیق بود و به کسب علم شوق و فراوان داشت. وہ بہت ہی باہوش، ہوشیار، دقت کرنے والا اور علم کو کسب کرنے والا، علم حاصل کرنے والے میں جو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے جسے علم حاصل کرنا، وہ اس کے دل میں تھا. ریاضیات، نجوم و بیشتر علوم زمان خود را در روزگار جوانی فرا گرفت. اب یہ جو ریاضی کے سوالات ہیں، علم نجوم ہے اور باقی جو علوم ہیں اس زمانے کے، ان کو جوانی میں ہی اس نے پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا. چون در آن زمان دانشمندان به کیمیاگری می پرداختند و نیز به این کار علاقه بسیار پیدا کرد. کیونکہ اس زمانے میں جو بڑے بزرگان تھے، دانشمند تھے، وہ اہل کیمیا تھے، اس پہ کام کرتے تھے، کیمیاگری پہ کام کرتے تھے. تو محمد بن زکریا رازی نے بھی اس کام کو کرنے میں اسے شوق پیدا ہوا. اب کیمیاگران می‌خواستند ماده‌ای به دست آورند که با آن فلزات دیگر را به طلا تبدیل کنند. اب جو کیمیاگران تھے، جو کیمیاگران کے افراد تھے، وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہم ایک مادہ لے کر آئیں، مادہ کو حاصل کریں کہ جو فلزات ہوتے ہیں، جو اور باقی اشیاء چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم سونے میں تبدیل کریں. چاندی ہو گیا، باقی جو دھاتیں ہوتی ہیں ان کو ہم سونے میں تبدیل کریں. رازی برای نیل به این مقصود روز و شب به آزمایش‌های گوناگون می پرداخت. اب محمد بن زکریا رازی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے دن رات یہ آزمائش کرتا تھا، بار بار ان پہ کام کرتا تھا. مختلف چیزوں پر اس طرح کے کام وہ اپنے انجام دیتا تھا. براثر ہمین آزمائش آب چشم درد مبتلا شد، حتیٰ کہ یہ تجربات کر کے آپ کی آنکھوں میں بھی بہت درد رہتا اور یہ آنکھوں کے درد میں مبتلا بھی ہو گئے. ناگزیر به پزشکی مراجعه کرد. بالاخر انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا. گویند که پزشک برای معالجه چشمهای رازی 500 سکه طلا از او گرفت و به او چنین گفت کیمیای واقعی این است که نه آنچه تو در جستجوی آنی. اب جو ڈاکٹر تھا جس نے آنکھوں کا معالجہ کرنا تھا، جو فخر رازی کا، جو محمد بن زکریا رازی کے آنکھوں کا معالجہ کرنا تھا، اس نے کہتے ہیں کہ وہ 500 سونے کے سکے اس سے لیے اور اس کو اس طرح کہا کہ کیمیا تو واقعاً ایسا ہی ہے کہ جو تم جستجو کر رہے ہو وہ آئے گا، آپ کو ملے گا. این سخن بر رازی بسیار اثر کرد و آن پس به تحصیل دانش پزشکی پرداخت. اب یہ جو اثر تھا، یہ جو باتیں تھیں کہ جو کیمیا کے بارے میں انہوں نے کہی تھیں کہ جو تم کر رہا ہے ایسے ہی ہوگا، تو فخر رازی پہ بہت زیادہ اثر کیا. تو انہوں نے کیا کیا، اسی ڈاکٹر اور پزشکی والے علم کو حاصل کرنا شروع کر دیا. در آن زمان بغداد مرکز علم بود. اس زمانے میں جو شہر بغداد تھا وہ علم کا مرکز تھا. رازی بھی آنجا رفت. محمد بن زکریا رازی بھی وہاں چلا گیا. مدتها عمر خود را
صرف تحصیل پزشکی کرد اور اپنا زندگی کا کچھ حصہ ڈاکٹر اور یہ کام انجام دینے میں، علم حاصل کرنے میں صرف کیا، وہ شہرت فراوان یافتہ اور مشہور ہو گئے، بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ سپاس بے وطن خود بازگشت، اس کے بعد وہ اپنے وطن میں واپس آ گئے۔ راضی در شہر رے بیمارستانی تأسیس کرد۔ محمد بن زکریا راضی نے اپنے شہر رے میں ایک ہاسپٹل کو بنایا و درآنجا به درمان بیماران و تدریس دانش پزشکی پرداخت، اس جگہ پر بیماروں کا علاج معالجہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالب علم تھے ان کو بھی یہ والا علم دینا شروع کر دیا۔ چون راضی بزرگ تھیں پزشک زمان خود بود، بسیار از امیران او را برای مداوا به دربار خود دعوت می کردند، کیونکہ محمد بن زکریا راضی اپنے زمانے کا مشہور اور بزرگ ترین ڈاکٹر تھا، فزسک تھا، تو جس کی وجہ سے بہت سارے جو امیر و امراء تھے، ثروت مند لوگ تھے، ان کو اپنے دربار میں آنے کی دعوت دیتے تھے۔ راضی گذشته از مداوای بیماران و اداره بیمارستان پیش از 250 جلد کتاب نیز نوشته است که بیشتر آنها مربوط به دانش پزشکی است۔ اب محمد بن زکریا راضی نے بیماروں اور ہاسپٹل کے جو افراد ہوتے ہیں، ہاسپٹل کے متعلق کام کرنے کے لیے تقریباً 250 یعنی 250 سے زیادہ جلدوں پر کتابیں لکھی ہیں کہ جو زیادہ تر اسی ڈاکٹر اور ہاسپٹل کے بارے میں ہیں، زیادہ تر اسی علم دانش کے بارے میں ہیں۔ و معروف ترین آنہا الحاوی نام دارد، اور ان کی جو مشہور کتاب ہے وہ الحاوی ہے۔ کتاب ہے یہ مہم راضی به زبان یہ گوناگون ترتیب شده۔ دو محمد بن زکریا راضی کی مہم ترین جو کتابیں ہیں وہ مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، و استادان بزرگ در دانشگاہ مشہور جہان ان کتابوں اور تدریس میں قرآن، اور بزرگان جو استاد ہوتے ہیں، استاد بزرگ ہوتے ہیں، بہت سارے استاد، اور یونیورسٹیوں جو مشہور ورلڈ یونیورسٹیاں ہیں ان میں یہ کتاب تدریس مدرس کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ الکل کے امروز کاربرد فراوان در صنعت و پزشکی دارد، از کشفیات این دانش بزرگ است۔ الکول جو ہے نا وہ آج جو کہ ڈاکٹر میں اور صنعت میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے، وہ بھی محمد بن زکریا کے یہ جو دانش بزرگ ہیں ان کے ہی کشف میں ہے، انہوں نے ان کو کشف کیا تھا۔ این پزشک دانشمند و کاشف بلند مرتبه که از افتخاران بزرگ مسلمانان و کشور ایران است، یہی ڈاکٹر اور دانشمند اور کاشف بہت بلند مرتبے والا مسلمانوں کے لیے افتخار، بہت زیادہ بڑا افتخار، اور ملک ایران کے لیے بہت بڑے افتخار ہے۔ در اواخر عمر بے چشم داد سختی مبتلا گشت، اپنے آخری عمر میں آپ آنکھوں کے درد میں بہت زیادہ مبتلا ہو گئے تھے، و عاقبت نابینا شد، اور آخر میں وہ نابینا بھی ہو گئے، و در شہر رے ہمان ذات گاہش درگذشت، اور شہر رے میں اسی ہمان ذات گاہش جو کچھ ان کے پاس تھا اسی کے ساتھ ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ کلمہ و ترکیبہ ہے تازہ بلند مرتبہ، یعنی جس کا مقام بلند ہو، تاسیس کرد یعنی بنایا، افتتاح کیا، تدریس درس دینا کے معنی میں آتا ہے، ریاضیات جو ریاضی ہوتا ہے، ذات گاہ یعنی محل تولد پیدا ہونے کی جگہ، شوق داشتن یعنی ان کو شوق تھا، شہرت پیدا کردن مشہور ہو جانا، فلز مادی معدنیات کہ معدنی مادہ ہے کہ جس سے مختلف چیزیں حاصل ہوتی ہیں، جس میں طلا ہو گیا، نقرہ ہو گیا، مس، المونیم اور آہن، لوہا وغیرہ ہو گیا، سونا، چاندی، لوہا، یہ معدنیات ہوتے ہیں جو اسے کہتے ہیں فلز۔ کاربورد استفادہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، استعمال کرنے کے بارے میں۔ کاشف یعنی جو کشف کرتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے۔ الکحل ہو گیا، مادے یعنی
ایک مادہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے، ایک مادہ مائع ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم بہت ساری چیزوں میں ڈاکٹر، خاص طور پر جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں وہ جراحی کرتے وقت، آپریشن کرتے وقت یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ مبتلا یعنی کو اردو فارسی مبتلا کہتے ہیں، مداوا معالجہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ناگزیر مجبوراً، نجوم نجم کی جمع ہے یعنی ستارے ہا۔ نیل نیل پہنچنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یعنی رسیدن۔ بے ان کلمات توجہ کریں، اصفہانی، ایرانی، افریقائی، آسیائی، سنگی، پاکستانی، ہندوستانی، ایرانی، یہ سارے دیکھیں۔ بے ان کلمات صفت نسبی گفتگو میں شامل ہیں۔ ان کلمات کو نسبی صفت کہا جاتا ہے کہ جو یا نسبت آنے سے آخر کلمہ جو شاہر ہو، کشور ہو، یا کوئی بر اعظم ہو، یا کوئی چیز ہو، اس پہ یا لگا دیں گے تو یہ صفت نسبی بن جائے گا۔ اور یہ اما شکل سخت و چگون کی اضافه شدن یا نسبت به آخرین کلمه گوناگون است که به بعضی از آنها اشاره میکنیم۔ شدن میں یا نسبت لگا دیں تو وہ اس کا جو ہے نا مختلف کلمہ بنتے ہیں جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے کہ اضافہ شدن، اضافہ ہونا یا نسبت آخر کلمہ میں، جیسا کہ مانند ایران ایرانی، تبریز تبریزی، چوب چوبی۔ لازم بہ ذکر است کہ ان نوع مشہور ترین نوع ساخت صفت نسبت اسم ہے۔ یہ جو صفت ہے اسم کے کوئی نام ہو اس کو یا کے ساتھ ملا دیں، یہ بہت ہی مشہور ہے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں، دوسرا جو نسبت دینا کا ہے وہ یہ ہے کہ حذف حرف آخر کلمہ ووردن یا نسبت، کہ یہ تو وہ اوپر تو سادہ تھا، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو آخری حرف ہوتا ہے کسی چیز کا، اسم کا، جگہ کا، شہر کا، تو وہ آخری حرف ہم حذف کر دیتے ہیں، اس کی بجائے ہم یا لگا دیتے ہیں۔ جیسے سامرا ہے تو سامری، بخارا ہے تو بخاری۔ اب ایک چیز اور اضافہ ہم جب کرتے ہیں تیسرے نمبر پر، یا نسبت ہم لگا دیتے ہیں، قبل از یا نسبت چند حرف ہم لگا دیتے ہیں، جیسے مانا بوسنی بوسنیائی، البانی البانیائی۔ اچھا، بعضی اسم ایسے ہیں جو قاعدے کے برخلاف ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ رائے ہے تو راضی، مدینہ ہے تو مدنی ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، وامروز بیشتر میدانیم زکریہ رازی کے جن کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے۔ ابو بکر محمد بن زکریہ بن یحییٰ رازی، دانشمندان و پزشک کے مشہور ایرانی کے عرب اورا طبیب المسلمین نامی دیانت ہے۔ ابو بکر محمد بن زکریہ بن یحییٰ رازی بہت بڑے دانشمند اور بہت بڑے ڈاکٹر جو ایرانی مشہور ہیں کہ جن کو عرب ممالک والے مسلمانوں کا طبیب نام دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے طبیب ہیں۔ در ماہ شعبان سال 251 کاف مطابق با 865 میلادی در شہر عریب دنیا آمد۔ شعبان کے مہینے اور 251 ہجری قمری کے مطابق میلادی کے مہینے میں یعنی 865 میلادی میں شہر عریب میں پیدا ہوا ہے۔ بے تحصیل فلسفے، کیمیاگری، ریاضیات، نجوم و ادبیات پرداخت۔ اب وہ فلسفہ کا علم حاصل کرنے لگے، کیمیائی گری، ریاضیات، نجوم اور ادبیات کے علم کو حاصل انہوں نے کیا۔ اوپا 60 سال کی شروع بے یادگیری دانش پزشک کی کارد اور 40 سال کے بعد ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنا شروع کر دی، علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ وہ شہرت فراوانی بے داست برد اور بہت زیادہ مشہور ہوا ہے۔ وہ بے دربار ابو صالح منصور بن اسحاق سامانی حاکم رے در آمد و ریاست بیمارستان را کے دران شہر بنا شده بود بے عہدہ گرفت، اور اس جگہ کے جو اس علاقے کے اس ملک کے جو بادشاہ تھے ابو صالح منصور بن اسحاق سامانی رائے کے جو حاکم تھے، انہوں نے ایک ہاسپٹل بنانے کا ان کی مدد کی، ان کو کہا، اور انہوں نے یہ جو حکم کی تعمیل کی اور اپنے اوپر ذمہ لگا لیا۔ وہ بیشتر زندگی خود در شہر عری گزارا، نیز و بعد در بغداد نیز تعلیم، تدریس و مدیریت بیمارستان را بے عہدہ داشت۔ انہوں نے بہت ساری زندگی شہر عری میں گزاری اور اس کے بعد بغداد میں بھی علم حاصل کیا، اسی طرح استاد درس تدریس کے کام بھی انجام دیے اور ہاسپٹلز کے ہیڈ کے
عہدے پر بھی فیض رہے۔ ادھر فلسفے صاحب نظر بود، فلسفے میں وہ صاحب نظر تھے، وہ اپنی رائے بھی دیتے تھے۔ و بیشتر شہرت ادھر فلسفے بخاطر آناس کے برخلاف بسیار معاصران خود عقائد خاصرہ بیان کر دے، اور وہ فلسفے میں بہت زیادہ صاحب نظر اس وجہ سے تھے کہ وہ بہت سارے جو ماضی کے معاصران تھے، بزرگان تھے، جو وہ فلسفے کے متعلق عقیدہ رکھتے تھے، ان کی مخالفت کرتے، اپنے نظریہ اور تفکرات جیسے کہ ارسطو تھے، ان کے برخلاف وہ اپنا عقیدہ اور اپنے جو صاحب نظر ہوتے اور وہ اپنا نظر دیتے کہ میرا نظریہ یہ ہے۔ وہ 56 کتاب دار پزشکی دارات، 56 کتابیں ان کی ڈاکٹر کے متعلق ہیں، علم ڈاکٹر کے متعلق ہیں، مانند الحاوی، المنصوری، الشکوک، من لا یحضر الطبیب، برء الساعة، الفاخر فی الطب، دفع و مسار الاغذیہ وغیرہ۔ کتاب ہے دیگر ادھر علوم مختلف از قبیل منطق، طبیعیات، ریاضیات، نجوم، فلسفے، الہیات، کیمیا، فنون مختلف باشد۔ اب جیسا کہ بہت ساری کتابیں 56 کتابوں میں یہ جو کتابیں آپ کے سامنے ہم نے گنوائی ہیں، اور یہ تو 56 کتابیں ہیں ڈاکٹر اہل علم کے بارے میں، جو ڈاکٹر کے بارے میں انہوں نے لکھی ہیں، اور باقی جو کتابیں یہاں پر ذکر ہوئی ہیں وہ منطق ہوگی، طبیعت، ریاضیات، نجوم، فلسفے، الہیات، کیمیا، فنون، اور اس طرح مختلف کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں۔ کتاب الحاوی عنوان ہے دیگری نیز دارد۔ الحاوی جو کتاب ہے اس کا جو ٹاپک ہے دوسرا بھی ٹاپک ہوتا ہے، جیسا کہ الجامع الحاصر لصناعۃ الطب، حاصر صنعت الطب، الجامع الکبیر و الجامع۔ یہ الحاوی کی ہی کتاب کے جو عنوان مختلف عنوان لکھے ہیں، کتاب ایک کے عنوان مختلف ہیں۔ ابن الحمید وزیر رکن الدولہ بعد از وفات رازی، سیاہ مشقہ یہ کتاب الحاوی ربیداست آورد۔ اب ابن الحمید جو نا ہیں اور وزیر رکن الدولہ کے ہیں، وہ محمد بن زکریا رازی کی وفات کے بعد ان کتابوں کو اپنے پاس لے آئے، و باکما کے برخیا شاگردان رازی آنہر مرتب کر دیا، اور رازی محمد بن زکریا رازی کے شاگردوں کی مدد سے ان کتابوں کو اچھی طرح مرتب کیا۔ ان کتاب دائرۃ المعارفی از طب پزشکی است، اور اس کتاب اور وہ کتاب جو ہے نا دائرۃ المعارفی پزشکی اور طب کے بارے میں ہے۔ کتاب الشکوک کتابیات کے بارے میں نوشتہ شدہ ورادی در آن اراداتی بار حکیم بزرگ جالینوس والے ساختے ہے۔ اب جو کتاب الشکوک ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ جو عربی میں لکھی گئی ہے، اور محمد بن زکریا رازی نے اس میں بہت سارے اراد انہوں نے لیے ہیں، ان پہ اختلاف ہوا ہے کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے، جو جالینوس کے اندر وارد ساختے است کہ جالینوس جو کتاب تھی اس پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ کتاب برا و سا کتاب یاز کے دربار درمان ہے، یہ فوری برائے بیمارستان نوشتہ شدہ است۔ اب جو کتاب برا و ساعت ہے ایسی کتاب ہے کہ جو اگر مثال کچھ خدا نخواستہ کسی افراد کو ہو جائے تو وہ فوری جو ایمبولینس میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اور جو جراحی کرتے ہیں، زخمی ہو افراد ہو یا کوئی بندہ مریض ہو تو اس کو ایمبولینس میں یہ طب امداد دیتے ہیں، تو اسی کے متعلق کتاب اور اوصاف لکھی گئی ہے تاکہ بیماروں کو اسی وقت تازہ ان کو یہ والے کام انجام دی جائیں، یہ والے طبی امداد دی جائے۔ کتاب طب المنصوری دربار علم پزشکی و مختصر تر از کتاب الحاوی است که در 10 جز تالیف شده که چند بار به زبان لاتین ترجمه و چاپ شده است۔ اب جو کتاب طب المنصوری ہے وہ بھی علم پزشکی کے بارے میں ہے، جو کہ بہت ہی مختصر کتاب ہے الحاوی سے، اور اس کے 10 جز ہیں کہ جو بہت مرتبہ لاطینی زبان میں ترجمہ اور چاپ ہوئے ہیں۔ ایک کتاب ہے من لا یحضر الطبیب، کتاب یاز کے دستور ہے آسانی برائے معالجہ بیماران دارد کہ بیماران بدون نیاز و پزشک از آن استفادہ کنند۔ اب یہ من لا یحضر الطبیب ایسی کتاب ہے، ایسے قوانین ہیں، ایسے دستور ہیں، بہت سارے آسان قوانین ہیں کہ جو معالجے جو بیماروں کا جو معالجہ ہے وہ اس کو کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر کے دسترس نہیں ہے آپ کے ہاں تو آپ اس کتاب کے مطابق
آپ ان کو پڑھ کر اس کتاب کو آپ فوری طور پر آپ اپنے آپ کو طبی امداد دے سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان کتاب طب الفقراء نیز شہرت دارد، اس کتاب کو طب الفقراء کے نام سے بھی یہ کتاب مشہور ہے۔ یہ ہمارا درس حفظ مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسیں بہت ہی پسند آ رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھا کریں۔ خدا حافظ ناصر۔